बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ मुतालिया इस्लाम जमात सोम, ये तीसरी जमात की बुक है। आफाक सन सीरीज़ की मुतालिया इस्लाम यानी इस्लामियत है ये। इसका आज हम सबक नंबर 1 शुरू करेंगे। बाब अव्वल है अकायद इस्लाम और सबक नंबर 1 है तौहीद। अब एक बाब में बहुत से सबक होते हैं। बाब का नाम उन्होंने अकायद इस्लाम लिखा है और सबक नंबर 1 है तौहीद। तौहीद का मतलब होता है अल्लाह ताला को दिल से और ज़ुबान से एक मान लेना, एक मानना। अकीदा तौहीद होता है अल्लाह ताला पर ईमान लाना और तौहीद का मतलब होता है अल्लाह ताला को दिल से और ज़ुबान से एक मानना, यानी कि दिल से और ज़ुबान से अल्लाह ताला के एक होने का इकरार करना। अब नीचे इसकी मकासद है। सबक की तकमील के बाद तलबा तालबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो तौहीद की तारीफ़ कर सकें, इन तौहीद के बारे में जान सके। तौहीद की तारीफ़ क्या है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई दावत के बारे में बता सकें, यानी कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से लोगों को अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया था। दावत देना, बुलाना। बता सकें कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी कि हम इस काबिल हो जाएं कि सबक को पढ़ने के बाद बच्चों को पता चल जाए कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी इबादत की जाए सिवाय खुदा के, अल्लाह ताला के। अब हम इसको पढ़ते हैं। एक दिन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ ले गए। कोह कहते हैं पहाड़ को, सफ़ा जो है वो पहाड़ी का नाम है। कोह सफ़ा, ये दो पहाड़ियाँ थी, कोह सफ़ा और कोह मरवा और सफ़ा, ये दो पहाड़ियाँ थी और यहाँ पर कोह सफ़ा लिखा है। कोह पहाड़ी का नाम है, कोह पहाड़ को कहते हैं और सफ़ा जो है वो पहाड़ी का नाम है। आपने पहाड़ पर खड़े होकर कुरैश के तमाम खानदानों के को नाम लेकर बुलंद आवाज़ से पुकारा। कुरैश खानदान का नाम है, कबीले का नाम है और वहाँ के जो जितने भी खानदान थे, जितने भी लोग थे, उनको बुलंद आवाज़ से पुकारा। जब सब लोग जमा हो गए, यानी एक जगह पर इकट्ठे हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने के लिए आ रहा है, यानी एक लश्कर, एक फौज, एक हजूम तुम लोगों पर हमला करने के लिए आ रहा, तो क्या तुम यकीन करोगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को इकट्ठा करके ये कहा कि अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक हजूम है, एक लश्कर है जो तुम लोगों पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो क्या तुम लोग यकीन करोगे? सब ने कहा क्यों नहीं, हमने आपको हमेशा सच बोलते पाया है। यानी कि कुरैश के जो लोग थे, कुरैश एक कबीला था, वहाँ के जितने भी खानदान थे, जितने लोग थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन कहकर पुकारते थे। तो उन्होंने कहा आप हमेशा सच बोलते हैं, तो हम क्यों नहीं आपकी बात पर यकीन करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर सुनो, बुतों को पूजना छोड़ दो, यानी बुतों की इबादत करना छोड़ दो और एक अल्लाह पर ईमान लाओ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम पर सख्त अजाब आएगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुत जो हैं उनको पूजना छोड़ दो, उनकी इबादत करना छोड़ दो और अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, अल्लाह ताला की इबादत करो। और अगर तुम लोग अल्लाह ताला की इबादत नहीं करोगे, यानी बुतों को ही पूजा करते रहोगे, तो तुम लोगों पर सख्त अजाब आएगा। कफारे मक्का बुतों की पूजा करते थे, यानी कि वहाँ के जो लोग थे, कफारे मक्का के जो काफिर लोग थे, वो बुतों की पूजा करते थे। उनका ख्याल था कि बुत अल्लाह ताला के साथ खुदाई में शरीक है, यानी अल्लाह ताला के साथ खुदाई में शरीक का मतलब कि वो ये समझते थे कि ये बुत जो हैं ये भी अल्लाह ताला ही की तरह हैं और इन्हें नफ़ा या नुकसान पहुँचाने की ताकत रखते हैं। यानी कि ये बुत जो हैं इनमें इतनी कुव्वत या इतनी ताकत है कि जिस तरह अल्लाह ताला इंसान को हर काम में नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकता है, इसी तरह ये जो बुत हैं ये भी हमें फ़ायदा दे सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी उन्हें इतनी वो नहीं थी समझ के अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। या जो बुत होते हैं वो खुद ही उन्होंने अपने हाथों से बनाए होते थे और खुद ही वो उनको पूजते थे, उनकी पूजा करते थे और समझते थे कि ये हमारे खुदा हैं और ये हमें नफ़ा भी पहुंचा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके झूठे अकीदे यानी झूठे ईमान के खिलाफ बात की, तो वो नाराज़ हो गए। यानी कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये कहा कि बुतों की पूजा करना छोड़ दो, तो वो उन्हें ये बात गलत लगी कि हमें जो हमारे बुत हैं या ये जो हैं ये खुदाई में शरीक हैं, तो उन्हें ये बात गलत लगी कि ये गलत कह रहे हैं, तो वो नाराज़ हो गए और वहाँ से उठकर चले गए। अगरचे वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे, यानी कि
بے شک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ سچا اور ایماندار کہتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ صفحہ نمبر 2 پہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، یعنی کہ قریش کے خاندان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کے بلاوے کو قبول کر لیا، یعنی کہ آپ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تھی اس کو قبول کر لیا اور اقرار کیا، یعنی کہ اس کو مان لیا کہ حقیقی معبود تو صرف اللہ ہی ہے، یعنی کہ ایک خدا ہی ہے، ایک اللہ ہی ہے جو حقیقت میں ہے، جو صرف ایک حقیقت ہے کہ اللہ ایک ہے، جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، یعنی کہ جس نے اس جہان کو، اس دنیا کو بنایا، جو ساری مخلوق کا خالق ہے، جو ساری مخلوق یعنی ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت بلال یہاں پر انہوں کا لفظ آ رہا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر اگر کسی عورت کا ذکر ہوتا جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو وہاں پر انہوں کی جگہ انہا بولا جاتا۔ اور اگر مرد حضرات یعنی کہ جیسے صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم ان کے نام کے ساتھ انہو بولیں گے، انہا نہیں بولیں گے۔ جیسے اگر کسی عورت کا ذکر آئے تو انہا بولا جائے گا، اور اگر مرد کا ذکر آئے تو انہو بولا جائے گا۔ حضرت بلال ہے یہاں پر تو ہم انہو بولیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ایک اللہ کو ماننے کا اقرار کیا، یعنی کہ ایک اللہ کو مان لیا۔ ان کے مالک کو پتہ چلا ان کا حبشی غلام مسلمان ہو گیا تو وہ شدید غصے میں آ گئے، یعنی کہ جو حضرت بلال کا مالک تھا، جن کے پاس حضرت بلال کام کرتے تھے یا ان کی غلامی کرتے تھے، ان کو جب پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ گیا کہ اس نے تو ایمان لے آیا ہے، یعنی اس نے تو اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا ہے، تو یہ اب بتوں کی پوجا نہیں کرے گا۔ تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھتے، دھوپ میں کھڑا رکھتے، تپتی ریت پر لٹاتا، اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، یعنی کہ وہ اس طرح کی تکلیفیں دیتا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس طرح کی تکلیفوں سے تنگ آ جائیں گے اور دوبارہ سے بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، اور وہ یہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے لات و عزا کی پوجا کرو، یعنی کہ بتوں کی پوجا کر، نہیں تو تیرے ساتھ اسی طرح کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں تو تیرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا، اسی طرح تجھ کو میں سزا دوں گا یہاں تک کہ تو مر جائے۔ شدید تکلیف کے باوجود بھی آپ آہد آہد کہتے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں لات اور عزا کا انکار کرتا ہوں، یعنی کہ میں بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ کہ دیکھو یہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے ظلم کیے گئے، ان کو اتنی تکلیفیں دی گئی، ان کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ تو ان کا جو ایمان تھا وہ مضبوط تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ میں بھی ہر مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، یعنی کہ اسلام کی جو پہل کی جاتی ہے، اسلام کی جو شروعات کی جاتی ہے وہ اسی عقیدے سے کی جاتی ہے، عقیدہ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو دل اور زبان سے ایک ماننا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی عقیدے کی طرف بلایا۔ اب ہم صفحہ نمبر 3 پہ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 3 پہ اس کی مشق ہے، سرگرمی ہے۔ اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اس ایکسرسائز کو، اس سرگرمی کو حل کر سکیں۔ یہاں پر 4 ممکنہ جوابات دیے ہوتے ہیں، 4 ممکنہ جوابات میں سے ایک جواب جو ہمیں ٹھیک لگے اس پر ہم نے یہ والا ٹک کا نشان لگانا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام خاندانوں کو پکارا۔ کہاں پکارا؟ جبل نور سے، غار ہیرا سے، کوہ صفا سے، جبل احد سے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کوہ صفا سے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ توحید، عبادت، نماز، روزہ، توحید۔ اہل عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ دانشمند، خیرخواہ، حکیم، صادق اور امین۔ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غلام، تاجر، حکمران، سردار، کیا تھے؟ ان چاروں میں سے صحیح آپشن ہے غلام تھے۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں مسلمان اقرار کرتا ہے، یعنی مسلمان اس بات کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ رزاق ہے یعنی اللہ رزق دینے والا ہے،
تو ان چاروں آپشن میں سے جو ٹھیک ہے، 4 ممکنہ جوابات میں سے صحیح والا جواب جو ہے وہ یہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مسلمان پہلے حصے میں، کلمے کے پہلے حصے میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ صفحہ نمبر 4 پہ جاتے ہیں، یہاں پر خالی جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ ورنہ تم پر سخت ڈیش آئے گا، سخت عذاب آئے گا۔ کفار مکہ اپنے عقیدے کے خلاف بات سن کر شدید ڈیش ہو گئے، شدید ناراض ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے عقیدہ ڈیش کی طرف بلایا، عقیدہ توحید کی طرف بلایا۔ حقیقی معبود صرف ڈیش ہے، حقیقی معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ڈیش کیا، دعوت کو قبول کیا۔ اب یہاں پر یہ لفظ دیے گئے ہیں، قریش، شریک، عبادت، ناراض، یقین، حقیقی، کائنات، محتاج، اور ان حروف میں سے حروف تہجی کو انہوں نے سیدھا الٹ کر کے دیا ہوا ہے۔ اب ان حروف میں سے ہم نے ایسے حروف جو ہیں، حرف جو ہیں، ان کو آپس میں ملا کے ایک لفظ بنانا ہے کہ کون سا بنتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے ہے کاف یہ حقیقی، ہے کاف یہ حقیقی۔ اس کے بعد دوسرا لفظ بن رہا ہے نون الف رے الف زواد ناراض، نون الف رے الف زواد ناراض۔ اب اس کے گرد یہ دائرہ یا سرکل لگاتے ہیں تاکہ وہ لفظ واضح ہو جائیں۔ یہ کاف یہ نون یقین، یہ کاف یہ نون یقین، کاف الف حمزہ نون عین تے کائنات۔ اس کے بعد لفظ بن رہا ہے عین بے الف دال تے عبادت۔ اس کے بعد لفظ بن رہا ہے میم ہے تے الف جیم محتاج۔ اس کے بعد لفظ بن رہا ہے کاف رے یہ شین قریش۔ اس کے بعد لفظ بن رہا ہے شین رے یہ کاف شریک۔